خطے میں امریکی صدر کی لگی جنگی آگ کو پاکستان نے اپنی شاندار ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت بجھا دیا ہے، اور یوں ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کی انتھک کاوشوں نے ایک بڑی جنگ کو دو ہفتوں کے لیے رکوانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب دنیا پاکستان کی اس بڑی کامیابی پر ناز کر رہی ہے۔ خطے میں میزائلز کی بوچھاڑ اور دھماکوں کی گونج تھم گئی ہے۔ صہیونی ریاست اور امریکہ کی جانب سے جو قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے، یعنی پاکستان نے اپنی زبردست سفارتکاری سے اقوام عالم کو تباہ کن جنگ سے بچا لیا ہے، اور اس ضمن میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اب جنگ بندی کے بعد آج وزیر اعظم شہباز کی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کیا۔ اس خطاب میں انہوں نے کیا کہا، ذرا سب سے پہلے اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پارٹنرشپ، خلوص، نیک نیتی، صرف ایک نقطے کے اوپر ہم پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ یکسو تھی ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ مختلف مکاتب فکر کے جو مسلمان ہیں، جو ایک خدا، ایک رسول اور ایک کتاب کو ماننے والے ہیں، یعنی ایک قرآن کو ماننے والے ہیں، ان کو آپس میں لڑا دیں، لیکن اس خدائے بزرگ و برتر کو یہ منظور نہیں تھا۔ بڑی اندرونی سازشیں بھی اور بیرونی سازشیں بھی ہوئیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کئی راتیں جاگتے رہے۔ اس وقت میں ایرانی لیڈرشپ اور امریکی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آن ریکارڈ کہ جنہوں نے میری ریکویسٹ کو، میری درخواست کو پذیرائی بخشی اور امن کی خاطر پاکستان کی ایک سنجیدگی کو، پاکستان کے خلوص کو انہوں نے پذیرائی دی۔ اب وزیر اعظم نے اپنی گفتگو میں یہ بتایا کہ سول اور ملٹری قیادت کی سفارتکاری کا جادو کس قدر سر چڑھ کر بولا، جس کے نتیجے میں خطے میں جاری جنگ کا خاتمہ ممکن ہو سکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ایران میں بھی فتح کا جشن بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے، کیونکہ ایران نے اس جنگ میں ہمت نہیں ہاری، بلکہ عالمی طاقتوں کو آنکھ میں آنکھ ڈال کر بھرپور انداز میں جواب دیا ہے۔ در حقیقت ٹرمپ نے ایران کی تنصیبات پر حملے کیے، تاریخ تو دی لیکن وہ حملہ نہیں کر سکے، یعنی ٹرمپ اپنے بیانات کے ذریعے گرجتے تو ہے لیکن برس نہ سکے۔ ظاہر ہے اگر ٹرمپ توانائی کی تنصیبات پر حملہ کرتے تو وہ نہ صرف جنگی جرائم کے مرتکب ہوتے بلکہ انہیں پہلے سے زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا، اس لیے وہ ایک ایسے کاندھے کی تلاش میں تھے جو ان کو فیس سیونگ دے سکتا، اور وہ کاندھا پاکستان نے انہیں فراہم کیا ہے۔ اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو امریکہ کو اس جنگ میں بھاری ہزیمت اٹھانا پڑی ہے، اور وہ امریکہ جو طاقت کے نشے میں چور ہو کر ایران کو مٹانے کی دھمکیاں دے رہا تھا وہ مذاکرات کا راستہ اپنانے پر مجبور ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ امریکی صدر لڑائی نہیں چاہتے بلکہ وہ مذاکرات کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب ایران پر منحصر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایران اس جنگ میں سرخرو ہو چکا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ایران میں اس وقت جشن کا سماں ہے، گلی گلی نگر نگر ایرانی پرچم لہرائے جا رہے ہیں، اور ایرانی عوام اللہ کا شکر ادا کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے ایران نے بالآخر اپنی شرطوں پر یہ بازی جیت لی، اور ایرانی سرکار اور سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق امریکہ جن نکات پر مذاکرات کر رہا ہے وہ ایران کے پیش کردہ 10 نکاتی منصوبے کا حصہ ہیں۔ ان نکات میں خطے میں جاری جنگوں کا خاتمہ اور ایران کے لیے اہم سیاسی اور اقتصادی ضمانتیں شامل ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے 10 نکاتی منصوبے میں عراق، لبنان اور یمن میں جنگ کا مکمل خاتمہ، ایران کے خلاف جنگ کا جو مکمل اور مستقل خاتمہ ہے، پورے خطے میں تمام تنازعات کا اختتام، آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا، آبنائے ہرمز میں محفوظ اور آزادانہ بحری گزرگاہ کے لیے پروٹوکول اور شرائط کا قیام شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی تعمیر نو کے اخراجات کے لیے مکمل معاوضے کی ادائیگی، ایران پر عائد تمام پابندیاں ان کا مکمل خاتمہ، امریکہ کے پاس منجمد ایرانی ایسٹس اور فنڈز کی فوری بحالی ایجنڈے کا حصہ ہے، جبکہ ایران نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا، اور ان شرائط کو قبول کرنے کے ساتھ ہی تمام محاذوں پر فوری جنگ بندی بھی شامل ہوگی۔ اب یہ تمام نکات اس فریم ورک کا حصہ ہے جس پر ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہے۔ اب سب سے بڑھ کر کھلنا اہم پیش رفت کے طور پر سامنے آیا ہے، اور اس تناظر میں امریکی نشریاتی ادارہ CNN اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ ٹرمپ نے ہرمز کی پٹی کو ایران کے حوالے کیا، اور وہ اس بندرگاہ سے گزرنے والی ہر کشتی سے ٹول وصول کریں گے جو کہ معاہدے کا حصہ ہے۔ یہ معاہدہ 2 ہفتوں کے لیے ہے جس کے تحت ایران ہرمز کی پٹی کو اپنے فوجی کنٹرول میں رکھے گا اور اس سے گزرنے والی کشتیوں سے ٹول ٹیکس وصول کرے گا۔ اب یہ اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک طرف ایران میں فتح کا جشن ہے، دوسری طرف امریکہ اس کو اپنی فتح قرار دے رہا ہے۔ وہ کس انداز میں اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اس وقت انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے امریکی وزیر جنگ کی گفتگو سنی، جنرل ڈین کین کی گفتگو بھی ہوئی، وہ بریفنگ دے رہے تھے، پریس بریفنگ ہوئی جس میں وہ اپنی فتح کا اعلان کر رہے ہیں، ایرانی سڑکوں کے اوپر ایرانی پرچم لہرائے جا رہے ہیں، وہاں بھی فتح کا جشن منایا جا رہا ہے۔ کیا کہیں، کیا امریکہ کو فیس سیونگ ملی ہے اور پھر یہ 2 ہفتوں کے لیے جنگ بندی ممکن ہوئی ہے؟ امریکہ کو فیس سیونگ بالکل نہیں ملی ہے، اور جو
پیٹ ہیگسیت کر رہے ہیں یہ دماغی خرابی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ایسے لگتا ہے کہ اس بندے کو انسٹیٹیوشنلائز ہو جانا چاہیے. بے شرمی جو ہے وہ بھی ایک لمٹ تک اچھی لگتی ہے, اس سے زیادہ جو ہے وہ تھوڑی سی بارڈر لائن ہبرس سی ہو جاتی ہے, اور پھر آف کورس اس کا جو ہے میمیسز اور حماشیہ تو پھر ساتھ ہی ہے. تو یہ ان کی باتوں کو اگر آپ اس طرح سے دیکھیں کہ جی ہم سب کچھ تباہ و برباد کر چکے تھے اور گڑگڑاتے ہوئے آئے, تو اگر آپ دیکھیں تو ایران نے تو کنڈیشنل سیز فائر جو ہے اس پہ آمادگی ظاہر کی ہے. پاکستان اس سیز فائر کو بروکر کرانے میں کامیاب ہی تب ہو سکا ہے جب ایران کی کنڈیشنل سیز فائر کی ٹرمز کو جو ہے وہ سامنے رکھی. انکنڈیشنل نہیں ہے کہ ایک پارٹی, دونوں پارٹی نے سوچا ہے کہ ہم ہاسٹیلٹی جو ہے اس کو روکتے ہیں اور پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. یہ طے ہوا ہے کہ جو ایران کی تجاویز ہیں وہ ایز اے بیس ڈاکومنٹ یوز ہوں گی تو نیگوسیشن آگے چلے گی, اور اگر وہ ایز اے بیس ڈاکومنٹ یوز ہوتی ہیں تو پورا ریجن جو ہے اس ڈسکشن کا حصہ ہوگا, جس کو ریسنٹلی ہم نے دیکھ لیا ہے. جو بحرین نے ایک پروپوزل دیا یونائٹڈ سیکیورٹی کاؤنسل میں اسٹریٹ آف ہرمز کو بائی فورس کھلوانے کا, اس کو رشیا اور چائنا نے ویٹو کر دیا. تو سب کے سب آن بورڈ ہیں, اور آن بورڈ ہو کے اگر آپ ان پوائنٹس کو دیکھیں کہ ان میں ہے کیا, ان میں ہے اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول کس کے پاس ہوگا. ایدر اٹ از گوئنگ ٹو بی آپریشنلائز بٹوین عمان اینڈ ایران, اور پھر سیکیورٹی آرکیٹیکٹ کیا ہوگا. اب ایران چونکہ اس خطے کا فاتح کے طور پہ سامنے آیا ہے اور برحق ہے یہ بات, اور یہ سچ ہے اور اس کو کہیں مٹایا نہیں جا سکتا, تو پھر اگر گلف کے کنٹریز انٹیمیڈیٹ ہوں گے تو ان کی انٹیمیڈیشن کو کیسے سمر ڈاؤن کیا جائے گا. مل بیٹھ کر ایون سینٹرل ایشیا, چائنا, ترکی اور براڈر ریجن کس طرح سے بیٹھ کر کوئی اپنا انڈیجنس ماڈل بنائیں گے جس میں کسی سیکیورٹی ریکٹ کی یا پروٹیکشن منی کی گنجائش نہ ہو. تو یہ بہت لیئرڈ قسم کی باتیں ہیں جس کے اوپر ایران کو جب یہ بتایا گیا ہے کہ ٹیبل پہ نہ تو وہاں پہ وٹکوف ہوگا نہ جیرڈ کشنر ہوگا, کیونکہ ایران نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نیگوشیٹر بھی ایسے ہوں گے جو انسانوں کی طرح بیٹھ کر بات کریں گے, جس کے اندر یورینیم کی افسردگی اور بلسٹک میزائل جیسا تماشا نہیں ہوگا. اگر بلسٹک میزائل ایران کے ڈسکس ہونے ہیں تو پھر دنیا کے ہر ملک کے ہونے چاہیے, ایران کے لیے کوئی الگ قانون تو نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میں چاہتا ہوں اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے بات کریں, لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے ابھی جو گفتگو ہم نے سنی ہے امریکی وزیر جنگ کی, اس میں وہ یہ ایرانین لیڈرشپ کی جو ہے کو مارنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پھر وہ بتا رہے ہیں کہ کون کون نہیں رہا, رجیم چینج کا جو پلان ہمارا تھا وہ کامیاب ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ ایرانی بحریہ کو تباہ کر دیا ہے, فضائیہ تباہ کر دی گئی ہے. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو کرنا چاہتے تھے وہ ہم نے اچیو کر لیے, اس کے بعد ہم مزید جنگ نہیں چاہتے. وہ اور بات ہے, دوسرا رخ ہو سکتا ہے کہ وہ مزید کے متحمل نہیں ہیں, لیکن ایرانین سائیڈ کو جو آپ نے کہا کہ کنڈیشنل ہے یہ سیز فائر, اور ان کی آمادگی سے کہ بیس ڈاکیومنٹ ان کا استعمال ہوگا, یہ کنونس کرنے میں پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے, میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بات کریں, کیونکہ جنیوا کے اندر مذاکرات کا دور ہو, عمان کے اندر ہو, وہ بڑا انسکسیسفل رہا, اور اب ایرانین سائیڈ کو کنونس کرنا نیگوشیشنز کے لیے یہ بہت زیادہ چیلنجنگ تھا. تو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم پاکستان نے یہ ڈپلومیسی کس انداز میں کی ہے, کس طریقے سے کی ہے, اور یہ بال پاکستان کے کورٹ میں کیسے پہنچی؟ پاکستان میں کے کورٹ میں پہنچنے کی بڑی لاجیکل ریزن ہے, وہ ہماری سیزنڈ اور بہت پرانی جو ہے ہسٹوریکل ڈپلومیسی ہے, جو کہ بالکل بھی بیس نہیں کرتی جھوٹ بولنے پہ, بے ایمانی پہ یا کسی قسم کی ایمبیگوٹی پہ. تو اپنا سوٹ انالیسز ہم اپنے الائز اور پارٹنر کو بہت کھل کے بتا دیتے ہیں کہ یہ ہماری لمیٹیشنز ہیں, اتنا ہمیں کارنر کیا جا سکتا ہے, اتنا حد سے ہم گزر سکتے ہیں, اتنا نہیں گزریں گے. تو ہمارے سے ہر ملک جو ہے وہ بہت ریئلسٹکلی بات کرتا ہے. ایران پہ سینکشنز نہیں, ایران نے کبھی ہمیں نہیں کہا کہ جی آپ ان سینکشنز کو بریچ کریں. چائنا نے کبھی ہمیں پوش نہیں کیا کہ آپ ہر دوسرے دن امریکہ کیوں گئے ہوئے ہوتے ہیں. امریکہ نے ہمیں کبھی نہیں کہا کہ چائنا کو آپ نے ہر جگہ پہ اپنا آئرن کلیڈ بردر کیوں کہتے ہیں, اس بات کو مائنس کریں. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا, اس طرح سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ہم ہیں, سعودی عربیہ نے ہمیں پوش نہیں کیا اس جنگ کے اندر پارٹنر بننے پہ یا پارٹی بننے پہ. تو یہ ساری باتیں تب ہوتی ہیں جب لوگوں کو پتا ہو کہ ایک بہت آنیسٹ کنٹری ہے جو کہ اپنے سروائیول کے موڈ پہ ہے, جو کسی کے ساتھ نہ دھوکہ کرنا چاہتا ہے اور بہت ارنیسٹلی جو ہے وہ چیزوں کو سمر ڈاؤن کرنا چاہتا ہے, اور اس کے پاس کیپیسٹی اور کیپیبلٹی بھی ہے. اگر ہم دیکھیں پاور کے حساب سے یا ڈیٹرنس کے حساب سے, تو یہ بیسٹ وینیو ہے, اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. بال تو اس طرح ہمارے کورٹ میں آئی. باقی جو بات ہے کہ ہمیں ہولسٹکلی ان ہاسٹیلٹیز کو روکنا ہے اور اس
خطے کو جہنم بنائے ہوئے 40 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں. اب اس کا کوئی حتمی نتیجہ نکلنا ہے تو اس میں صرف پاکستان شامل نہیں ہے, اس میں بہت سے ممالک شامل ہیں, ان کے انٹرسٹ شامل ہیں, ان کی فیوچر کی پلاننگ, ان کے ویژنز شامل ہیں. تو ان سب کے مل ملا کر پھر ہم ایک ایسا ڈرافٹ جو ہے وہ بنا رہے ہیں, اور اس میں پھر امریکہ اس شکست کے بعد اس کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یا تو اس کو ٹائم چاہیے, اب 10-12 سال 20 سال وہ انتظار کرے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس نے یہ 7واں ملک اس نے سوچا ہوا تھا کہ اس کو بھی میں نے بالکنائز کرنا ہے, تباہ و برباد کرنا ہے, آج نہیں کر پایا کل کروں گا, تو کل تک کا ویٹ کرے. ہم اس کے لیے ہم اس کی سوچ اس سے نہیں چھین سکتے ہیں, لیکن دیر بہت ہو گئی ہے. اتنی دیر میں جب تک 7ویں ملک کی باری آئی ہے برباد ہونے کی, تو وہ بہت کنسالیڈیٹ ہو چکا ہے. اس جنگ کے اندر اس کو رشیا اور چائنا کی بہت زیادہ جو ہے وہ میٹیریل سپورٹ رہی ہے, پاکستان جیسے ملکوں کی اسے بہت ڈپلومیٹک اور انٹیلیجنس سپورٹ رہی ہے. اور پھر آپ میڈیا سپورٹ کو دیکھیں کہ ہم نے کس طریقے سے, ہم ایک طرف سے امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ بار بار ہمارے جو ہیں وہ پاور کوریڈور میں لوگوں کے نام لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک دن بھی دیکھا ہو کہ میڈیا پہ کسی کو انسٹرکشن آئی ہو کہ آپ نے ادھر کی سلانٹ لینی ہے, ادھر کی ٹلٹ لینی ہے. ہماری اپنی جو پیپل ٹو پیپل کنیکشن ہے ایرانینز کے ساتھ, ہماری جو اپنی پبلک ڈپلومیسی ہے, اس کو کہیں سے ٹچ نہیں کیا گیا ہے. تو یہی ساری باتیں ہیں جن کو بیٹھ کر ڈیسائیڈ کیا جائے گا, جو کہ ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہے, بڑی فلوئڈ سچویشن ہے, بہت لیکوڈ سچویشن ہے, اور بہت ہی فریجائل ہے یہ سیز فائر, کیونکہ اس کے اندر سپوائلر بہت زیادہ ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے یہ جز وقتی ہے, ابھی 2 ہفتے کا ٹائم آؤٹ ہے. اب اس 2 ہفتے کے ٹائم آؤٹ کے اندر اسلام آباد کا رول اور بھی زیادہ امپورٹنٹ اور کروشل ہو گیا ہے کہ اگر ہمیں ایک ایز اے نیگوشیٹنگ ٹیبل یوز ہونا ہے تو اب ہم کیا کریں گے. اور ظاہر ہے اب ایرانیز کو کنونس کرنے کے لیے اور اس بیس ڈاکیومنٹ کو امریکہ کو اس کے مطلب اس پر اسی پہ کنفائنڈ رکھنے میں ہاؤ ڈو یو سی دیٹ کہ کون امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے؟ اس میں آف کورس بیک ڈور ڈپلومیسی چائنا کی اور رشیا کی, کیونکہ ایران بہرحال ان کی بہت بات سنتا ہے. ہم سنبھالیں گے, میری انڈرسٹینڈنگ ہے, آئی ڈونٹ ہیو لائک ڈائریکٹ رپورٹس, نہ میں ان میٹنگ کا حصہ ہوں, مجھے یہ دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو گلف کے اندر جو ہے ان کو ہم جو ہیں وہ ان کی پینک کو جو ہے وہ سمر ڈاؤن کریں گے کہ اگر آج ایران جو ہے وہ وکٹوریس ہے یا فاتح نظر آ رہا ہے تو آپ انٹیمیڈیٹ نہ ہوں, ہم مل کر اپنا کوئی پلان بنا لیتے ہیں. یو اے ای, انڈیا اور اسرائیل اور بحرین جو ہیں وہ اپنی شکست کو کیسے دیکھیں گے, اپنی ڈپلومیٹک آئسولیشن کو کیسے سنبھالیں گے, یا اپنے کیے ہوئے فیصلوں کا بوجھ کیسے ڈھوئیں گے, کسی کو پتہ نہیں ہے, اور وہ سپوائلر کا رول بھی ادا کریں گے. تو ہم جو چیز سینٹرل ایشیا میں ہمارا بہت جو ہے وہ رول ہے, آذربائیجان جو کہ ایران کا نیکسٹ ڈور نیبر ہے, اس کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. تو وہ ساری چیزیں جہاں پہ ہمارا ہاتھ پڑتا ہے وہاں پہ ہم دیکھیں گے, اور یہ کسی ایک کے فائدے یا نقصان کی چیز نہیں ہے. جہاں پہ جس ملک نے یہ سوچا کہ میرا تھوڑا سا زیادہ فائدہ ہو جائے یا اس کا نقصان ہو جائے, یہ وہیں پہ ریت کی طرح ڈھہ جائے گی. یہاں پہ سب کے بارے میں سوچنا ہوگا. اسٹیٹ آف ہرمز کو اگر آپریٹ کرنا ہے, اس پہ ٹول لیوی لگانا ہے ایران میں, تو 2 ملین جو ہے وہ پر ویسل نہیں لگ سکتا ہے. تو وہ گلف کے کنٹریز کو بیچ میں میڈیشن میں ڈال کے ایک سینکشن کنٹری ہے, اور دنیا میں یہ پریسیڈنٹ بھی ہے. ایجپٹ جو ہے وہ کینال سویز کے اوپر لگاتا ہے. تو ترکیہ جو ہے وہ اپنے ایک واٹر چینل ہے جس میں سے جہاز گزرتے ہیں, تو ان پہ وہ کچھ کرایہ ان سے وصول کرتے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی مڈل گراؤنڈ ڈھونڈا جاتا ہے تو وہ گلف کے مشاورت سے, خاص طور پہ سعودی عربیہ کی مشاورت سے ہوگا, تاکہ ان کو بھی اس میں پرابلم نہ ہو. اور سب سے جو بڑی ذمہ داری پاکستان کے کندھوں پہ اس وقت جو مجھے آنے والے دنوں میں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے ایز اے سپوائلر, اس کی ہسٹری ہے نیگوسیشن کو سیبوٹیج کرنے کی اور نیگوسیٹرز کو اسیسینیٹ کرنے کی, اور اس نے جہاں بھی یہ کوشش کی ہے وہ کامیاب ہوا. اسماعیل ہانیہ کو اس نے ایران میں اسیسینیٹ کیا, اس نے سید حسن نصر اللہ کو لبنان میں کیا, اور پھر دوحہ کے اوپر اٹیک کیا جہاں پہ حماس جو ہے وہ نیگوسیشن کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. اس میں کوئی شک نہیں الحمدللہ کہ ہمارے پاس پولیٹیکل ول, کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے کہ ہم حفاظت کی ذمہ داری لے سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ہمیں جو ہے وہ بہت ہیوملٹی اور ہمبل کے ہونے کے ساتھ جو ہے اس چیز کو لے کر چلنا ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہم پہ آن پڑی ہے, کیونکہ دشمن ہمارے نیکسٹ ڈور بھی بیٹھا ہوا ہے, افغانستان میں ایز اے پراکسی بیٹھا ہوا ہے, اور اسرائیل جو ہے وہ فنکشنل ایران کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا اپنی اس اتنی بڑی تباہی کی. ڈاکٹر صاحب, اس فریگمنٹڈ گلوبل کانفلکٹ میں ظاہر ہے اسٹیک ہولڈرز, جیسے آپ نے اسرائیل کا بار بار ذکر کیا ہے,
بہت میجر سٹیک ہولڈر ہے. تو جب نیگوشیٹنگ ٹیبل سجے گی تو آپ دیکھتی ہیں کہ اسرائیل کی نمائندگی اس پہ ہو, یا پھر جب آپ نے وہ ٹال کے حوالے سے بات کی ہے تو پھر ظاہر ہے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, جو بردرلی اسٹیٹس ہیں, کیا ان میں سے بھی آپ کسی کی نمائندگی نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر دیکھتی ہیں؟ نیبرنگ کنٹریز تو ہوں گے, ان کے نمائندے ہوں گے. میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ گلف میں بھی نمائندگی ہوگی, اور باقی چائنا اور رشیا وہ ٹیبل پہ ہوں یا نہیں ہوں, نمائندگی بہرحال ان کی کسی نہ کسی فارم میں ہوگی. جہاں تک اسرائیل ہے تو ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے, اس اپارٹائڈ اسٹیٹ کو, نہ ہی ایران کرتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ بیہائنڈ دا کلوز ڈور یہ باتیں ہو چکی ہیں کہ اسرائیل کو کنٹرول کرنا اب ٹرمپ کی ذمہ داری ہے. تو جیسے میں اب بار بار آج ایک ہی بات جو ہے وہ میرے منہ سے نکل رہی ہے, اور پتہ نہیں کیوں ایک ہی دن آپ ایک کیچ فریز بنا لیتے ہیں کہ جیسے کچھ دوائیاں ہیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, تو اسی طرح ٹرمپ کو جو ہے وہ فی الحال جیرڈ کشنر, وٹکاف اور یہ جو پیٹ ہیگسیتھ ہے جو وار کا جو منسٹر ہے, اس سے اور مریم ایڈلسن سے اور نیتن یاہو سے ذرا دور رکھیں, اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ٹرمپ کے اندر سینٹی پریویل کرتی ہے. کیا اسے یہ نظر آتا ہے کہ اس نے اپنا مڈ ٹرم بچانا ہے, ڈومیسٹک اپنی پالیٹکس بچانی ہے, چائنا کا وزٹ پلان کیا ہوا ہے, اور پھر یہ کہ سروائیو کرنا ہے ایز اے پاور. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امریکہ کی پاور ختم ہو گئی ہے, صرف یہ کہ وہ ایک فساد ختم ہوا ہے کہ انویزیبل ہیں, انونسیبل ہیں, ان کا کچھ کیا نہیں جا سکتا ہے, یہ ایک جینوسائیڈ کر سکتے ہیں تو سارے ان کا منہ دیکھیں گے. تو یہ ایک چیز ضرور ہوئی ہے کہ نہیں ان کا کچھ کیا جا سکتا ہے. انہوں نے سب کچھ آزما کے دیکھ لیا ایران پہ, مائنس نیوکلیئر جو ہے, تو لیکن یہ کچھ کر نہیں پائے. کوئی ایک آبجیکٹیو بھی جو ہے, چاہے وہ ڈیلوژنل تھا, اسٹوپڈ تھا, کوئی ایک بھی اچیو نہیں کر پائے. ایران زیادہ کنسولیڈیٹ ہو گیا. ان کے آج کے نیو یارک ٹائم کے آرٹیکل میں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے کیلکولیشن ہی نہیں کی ہوئی تھی کہ اسٹریٹ آف ہرمز بھی بیچ میں ہوگا. تو اسٹریٹ آف ہرمز جو جنگ سے پہلے کھلا تھا وہ اب بند ہو گیا, اور اب اس کو کھلوانے کی یہ کوشش کریں گے. اور 15 سال پہلے IRGC نے اپنی انٹرنل ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ ہمارے اوپر اتنی بون کرشنگ بیک بریکنگ سینکشنز ہیں, تو ہم کیوں نہ یہ ماڈل اپنا کر اپنی تھوڑا سا ریونیو جنریٹ کر لیں. تو وہاں کی جو لیئرڈ سسٹم ہے ایران کا, تو ایرانین پولیٹیشینز نے کہا تھا کہ نہیں, ہمیں اپنے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے, اور اسٹریٹ آف ہرمز پہ ٹول لگانا جو ہے وہ ایک ریڈ لائن ہوگی تو ہم نہیں کرتے. آج اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ اٹھا کر ویسٹ نے خود اپنی بیوقوفی سے ان کے گود میں پھینک دیا ہے, اور بہت سے ممالک ان سے بیہائنڈ دا کلوز ڈور جو ہیں ان سے مذاکرات کر بھی رہے ہیں, جس میں چائنا اور رشیا ان کو ہلا شیری بھی دے رہے ہیں کہ بنگو براوو, چلو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ایون انہوں نے سیکیورٹی کاؤنسل میں اس ریزولوشن کو ویٹو بھی کر دیا ہے کہ کیوں بھائی بائی فورس اس کو کھلوایا جائے جب ان کا ٹیریٹوریل کلیم ہے اس پہ. تو یہ دونوں ہی مینج کریں گے. تو اب دیکھیں سچویشن جو ہے اتنی خراب نہیں تھی امریکہ کے لیے جتنی اب اس جنگ کے بعد خراب ہے. تو اب چاہے وہ جتنی جو چیسٹ تھمپنگ کر لے, ہائپر میسکولن ریٹورک لے کے سامنے آ جائیں, حقیقت جو ہے وہ آپ بس اگر روم ٹیمپریچر لیول کا آپ کا کامن ہے اور آپ اندھے نہیں ہیں تو حقیقت تو سامنے ہے. اور اس حقیقت میں ہمیں جو ہے وہ خاص طور پہ بڑی ہمبلنس کے ساتھ آگے چلنا ہے کہ ہم ایک بہت فریجائل, بڑی سلپری سلوپ کے اوپر ہیں, اور لیٹس سی کہ یہ چیزیں کہاں تک آگے جاتی ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ, انٹرنیشنل